السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی قرآن کی اسٹڈی ہم کنٹینیو کریں گے۔ آم، سورہ 15 جو ہے قرآن کا چیپٹر نمبر 15، اور اس کی آیت نمبر 22 سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ پہلے ہم آیت کو پڑھتے ہیں انگلش میں، اور پھر ہم اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس پہ اردو میں ہی اپنے انڈرسٹینڈنگ کا اس میں اظہار کرتے ہیں۔ آم، تو یہ انگلش کی جو یہ جس ہم امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انگلش کی جو ٹرانسلیشن ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں اپنی اسٹڈی میں استعمال، یہ میتھمیٹیکل کوڈنگ والی اسپیشل آتھرائزڈ بائی دی آلمائٹی، یہ ایک آتھرائزڈ ورژن ہے انگلش کی ٹرانسلیشن کی، جو کہ جس میں ہمیں جو 19 کے بیسڈ کا میتھمیٹیکل کمپوزیشن جس میں ہے، اور ڈسکوری ہوئی تھی میسنجر آف دا کاوننٹ، یا عہد والے جو رسول ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، تو اس کو ہم بیس رکھتے ہیں اپنی اردو کی ٹرانسلیشن کے لیے نا، تو ریفرنس کے طور پہ ہم زیادہ انگلش میں ڈسکس نہیں کرتے، مگر ہم اسی کے بیس بنا کے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں آگے سے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورس نمبر 22، سورہ 15۔ And we send the winds as pollinators and cause water to come down from the sky for you to drink. You could not keep it palatable otherwise. اردو ترجمہ ہے، اور ہم ہوائیں بھیجتے ہیں بطور گردہ افشانی کے، اور تمہارے پینے کے لیے آسمان سے پانی اتارتے ہیں، ورنہ تم اسے پینے کے قابل نہ رکھ سکو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اس زمین میں ہم آئے، سمجھیں بطور ایک مجرم کے اپنے جرم کو ڈیناؤنس کرنے، یا اس سے توبہ کرنے، معافی مانگنے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کو بھی کے لیے اس قدر یہ دھرتی جو ہے سجا کے دیا اور ہر چیز آسان کر دی۔ تو ابھی ہمیں آگے پڑھتے جائیں گے نا، تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں انسانوں پہ کتنی ہیں کہ شاید وہ شکر گزار ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، ان کی تعظیم کریں اور ایک واحد خدا کی عبادت کریں۔ تو یہ جو پالینیشن ہے، یعنی کہ جو گرد افشانی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو ہواؤں سے، اور دوسرا یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ بھی کراس پالینیشن کرتی ہے۔ تو یہ گردہ جو ہے نا، یہ پھول جو ہوتے ہیں جس طرح کا بھی، چاہے وہ پھلوں والے پھول ہوں یا سجاوٹ والے پھول ہوں، خوشبو والے پھول ہوں، ان کے اوپر ان کے سینٹر میں ایک جو ہے نا، ایسا ایک مواد ہوتا ہے جو پاؤڈر جیسا ہوتا ہے، ہلکا سا پاؤڈر، اگر آپ ٹچ کریں تو آپ کی ہاتھوں پہ بھی وہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ گردہ، اردو میں اسے گردہ کہتے ہیں، انگلش میں پولینیٹر جو ہے نا، پولینیشن، پولن اسے کہتے ہیں۔ تو جب ہوا، وہ اتنا ہلکی سی ایک تہ رکھی ہوتی ہے اوپر، جب ہوا چلتی ہے تو وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے ذرے جاتے ہیں۔ وہ ذرے جو ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا ہے، ہر پلانٹ کا، ہر چیز کا، ہر جانور کا، ہر پرندے کا، ہر انسان کا، تو یہ درخت بھی اسی بیس پہ پھل دیتے ہیں۔ سمجھے یہ ان کی ریکریشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اگر وہ کراس پالینیٹ نر اور مادہ کا ہو، سیم تھنگ پھولوں کے ساتھ۔ پھول تو میں نے اپنے گھر میں اسی طرح دیکھا ہے کہ ایک بالکل نر کہہ لیں، وہ روز کا گلاب کا پودا تھا ہمارے بیک یارڈ میں، اور وہ اس پہ کبھی پھل نہیں لگتے تھے، پھول نہیں لگتے تھے۔ تو بڑے عرصے کے بعد فرنٹ پہ ایک چھوٹا سا گلاب کا پودا لگایا میں نے، جس میں پھول لگتے تھے۔ تو 1-2 سال کے بعد وہ پیچھے والے پودے میں پھول لگنے شروع ہو گئے۔ میں بالکل وہاں سے سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں انسان کر سکتا تھا کہ آپ ایک ایک پھول سے لے کے تو چلتے وہ گردہ کسی اور پھول کی طرف جائیں اور اس پہ لگائیں اور پھر اور کی طرف جائیں۔ ایک ہی ہوا کا جھونکا آتا ہے، ہوا کے ایک کام نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کام ہیں، اور وہ بادلوں کو بھی وہ کرتی ہیں، سٹر کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہوائیں بھیجتے ہیں بطور گرد افشانی کے، اور تمہارے پینے کے لیے آسمان سے پانی اتارتے ہیں، ورنہ تم اسے پینے کے قابل نہ رکھ سکتے، اس لیے کہ سمندر میں کتنا پانی ہے؟ 75% جو ہے اس زمین پہ پانی ہے سمندر کا، اور 25% جو ہے وہ خشکی ہے، لیکن اتنے پانی کے باوجود آپ اس پانی کی ایک سپ نہیں لے سکتے۔ تو اگر یہ اوپر سے جو ہوائیں چلتی ہیں اور یہ پھر بادل بنتے ہیں، پھر اوپر سے پانی آتا ہے، وہ زمین کے ذریعے نیچے ویلز میں جاتا ہے، زمین سے فلٹر ہوتا ہوتا وہ پیور میٹھا پانی بن جاتا ہے نیچے جا کے، اور وہ پھر آپ کنوؤں سے نکالتے ہیں، یا آج کے دور میں جو ہے نا وہ واٹر جو اریگیشن ہوتی ہے اس سے، اور پائپس کے ذریعے وہ پھر گھر گھر پہنچتا ہے، تو وہ پینے کے قابل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ دو پانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ کیے ہوئے ہیں، یہ مل نہیں سکتے، یہ ایک ایک پینے کے قابل ہے اور دوسرا پینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سائنٹیفک چیزیں ہیں، یہ انسان ان پہ ریفلیکٹ نہیں کرتا، غور نہیں کرتا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سارا ایسے بس ہر چیز دے دیتے ہمیں، اور وہ خود سے یہ سسٹم نہ چلتے، تو انسان تو کبھی کا ختم ہی ہو جاتا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ 15:23، ورس نمبر 23۔ It is we who control life and death, and we are the ultimate inheritors۔ اردو ترجمہ ہے، یہ ہم ہی ہیں جو زندگی اور موت پر اختیار رکھتے ہیں، اور ہم ہی حتمی وارث ہیں۔ ایک میں اور برس بھی پڑھ لیتی ہوں، نمبر 24۔ And we fully know those among you who advance, and we fully know those who regress۔ اور ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو پوری طرح جانتے ہیں، اور پیچھے ہٹ جانے والوں کو بھی پوری طرح جانتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں پہلی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ پھر آگے سے اپنی بتا رہے ہیں کہ ان کے اختیار میں ہر چیز ہے، ہواؤں کا چلنے سے اور پالینیشن سے لے کے پینے کا پانی آنے سے، یعنی کہ ہم گن ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ان کے سسٹم کو، کہ جو معجزات ہیں یہ معجزے ہیں، کیونکہ یہ انسانوں کی اوقات سے ہی باہر ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہاں پہ جو بیسک ایک چیز ہے، کہ یہ ہمارا پیدا ہونا اور انسان کی موت، اس پہ کمپلیٹ، اس پہ مکمل 100% اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی کی موت، او ہو یہ تو اتنا جوان تھا ابھی مر گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا آج گھر سے نہ نکلتا تو یہ نہ ہوتا، ایسے نہیں ہے۔ یا کسی کو اگر کسی زندگی نے یہاں آنا ہوتا ہے، یا کسی کو بچہ ہونا ہوتا ہے یا نہیں ہونا ہوتا، اس میں انسانوں کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی میں وہ خرابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ان کا کمپلیٹ کنٹرول ہے اس چیز پہ، کہ وہ جس کو چاہیں جب چاہیں پیدا کریں، اور اس کی موت کا وقت بھی اسی دن مقرر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ پہلے سے ہی مقرر ہوتا ہے، کہاں، کتنے، کس وقت، اور کس طرح اس نے مر جانا ہے، اس کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا،
کسی کو موت وقت سے پہلے نہیں آتی، یا آپ اس کو آگے نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتے ہیں، یہ دیکھیں نا، چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی ہے۔ ہم ہی حتمی وارث ہیں۔ ہم یہاں پہ اس دنیا میں ٹیمپریری ریلیشن شپ بناتے ہیں، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کی اپنی اولاد سے، یا اولاد کے اپنے ماں باپ سے، یا آ، اور ایکسٹینڈڈ فیملی، رشتہ دار ہو گئے جو بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پیرنٹس اپنی اولاد کے وارث ہیں، یا وہ اولاد اپنے والدین کی وارث ہو سکتی ہے، یا کیا ہے۔ جس ہستی نے ہمیں بنایا ہے ایک مقصد کے لیے، اصل وارث وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جنہوں نے ایک ایک انسان کو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں نے ایک ایک انسان کو انڈیویجولی بنایا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی منفرد ایک انسان کا دوسرے انسان سے ڈی این اے نہیں ملتا۔ آپ سوچیں، اگر آپ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، کوئی کار ہو گئی یا کوئی ٹوائے ہو گیا یا کیا، وہ آپ ایک ہی مٹیریل بیچ میں ڈالیں گے، اور ایک مولڈ ہے، اور اس میں وہ را مٹیریل ڈالیں گے، اس مولڈ میں سے ایک خاص ڈیزائن کے آپ لاکھوں سیم جو ہے نا وہ پروڈکٹ نکال سکتے ہیں، وہ چاہے ٹوائز ہوں، وہ چاہے کپڑا ہو، یا جو بھی ہو۔ مگر انسان کو، ایک ایک انسان پوری دنیا میں، آپ سوچیں ابھی تو انسانوں کی آبادی اتنی زیادہ بڑھنی ہے، ہر انسان ایک، دنیا کا کسی انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے نہیں مل سکتا۔ ہاں، اگر آپ ریلیٹیو ہیں تو اس میں مشابہت ہوگی ڈی این اے میں، کہ اتنے پرسنٹ یہ ڈی این اے جو ہے یہ والد کا ہے یا ماں کا ہے یا جو بھی ہے، مگر اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی کر سکتے تھے، ایک چلو جی پروڈکشن ہے، سبھی ایک سے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اور واپس ہمارے وارث اللہ تعالیٰ ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جنہوں نے ہمیں انفرادیت عطا کی، کہ وہ کیئر کرتے ہیں۔ یہی بات بتاتی ہے کہ ایک ایک سول اللہ تعالیٰ نے، ایک ایک روح جو ہے وہ کس طرح اس کو جو ہے نا ڈیزائن کیا، اس کی شکل، صورت، اس کی عقل، اور جو بھی اس کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ ایک ایک کی علیحدہ ہیں۔ وہ محنت تو رب العالمین نے کی، انسان تو کوئی محنت نہیں کرتا۔ اس کے تو پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے سسٹم سے اندر پلتا ہے۔ اللہ نے جس وقت اس کو باہر لانا ہوتا ہے لے آتے ہیں، پھر جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے وہ انہی کے پاس واپس آتا ہے۔ اس دنیا کے ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں وہ اسی دنیا میں رہ جائیں گے، ٹیمپریری ہیں۔ واپس سب سے زیادہ انسان جو ہے اس کے لیے اپنے مالک کے پاس جو ہے اس کا جانا اٹل ہے، وہ حتمی ہے، وہ وہاں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس رشتے کو، جو ہمارے اصلی وارث ہیں اللہ تعالیٰ، کہ ہم اس کو اچھا رکھیں، اس کنیکشن کو۔ ہم اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ مجھے یاد کرو، کیونکہ وہی الٹیمیٹ انہیریٹر ہے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ہمیں واپس بلانا ہے اپنے پاس، تو کس منہ سے ہم جائیں گے؟ کیا ہم ان کے آگے جو ہے نا کھڑے ہونے کے بھی قابل ہو سکیں گے یا نہیں؟ تو ہمیں پیوریفیکیشن کے لیے، ہماری اپنی سول کو اچھا کرنے کے لیے، جو کہ بغاوت کر چکی تھی گریٹ فیوڈ کے دوران، جب تمام روحوں نے، روحوں کا دربار لگا تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا تھا شیطان کے بعد روحوں کو بھی، یا وہ آٹومیٹیکلی ان کی اندر کی تھاٹس اللہ تعالیٰ پہ کھل گئی تھی، ایکسپوز ہو گئی تھی۔ تو مگر انسان کی جو باڈیز ہیں، ان کی جو اس میں جو سول ہے،
یہ وہ سولس تھے جو فرم سٹینڈ نہ لے سکیں اس وقت، اور ڈاواڈول ہو گئے یہ، اور یہ چاہتے تھے ہمیں دوسرا چانس دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں کوئی چیز نیگیٹو نہیں ہو سکتی، کوئی چیز سرکشی نہیں دکھا سکتی اس سسٹم سے۔ اگر وہ اس کی ہارمنی نہیں ہے تو وہ آٹومیٹیکلی کنڈیم ہو جاتی ہے، وہ اٹ کین ناٹ سروائیو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں صرف پیورٹی ہے، ایبسلوٹ پیورٹی۔ ان کی ان کی ذات پیور ہے، اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونکس جو ہے نا اپنے اندر سے ان کی روح میں پھونکا۔ تو یہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، رحم کرنے والا، سزا دینے والا، اور دیکھنے والا، سننے والا، یہ آپ دیکھیں کس قدر کوالٹیز یہ انسانوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسی یہ اچھی والی جتنی چیزیں ہمارے اندر کوالٹیز ہوں گی، وہ ریفلیکشن ہوگا، آ، ہمارے وہ ہم کیری کرتے ہیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ آ، جو کوالٹیز ہیں اس طرح کی، یعنی کہ اس اسکیل پہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ میپ دیا ہے، وہ رستہ دکھایا ہے جس سے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل وہ برائی نہ کریں جو نہیں ایگزسٹ ہو سکتی ہیون کے اندر، جو نہیں سروائیو کر سکے گی۔ تو اگر وہ پولوشن ہمارے اندر ہوئی، میں اس کو پولوشن ہی کہوں گی، کیونکہ پیورٹی کے اندر جب کوئی بھی پولوشن آ جائے تو وہ ایلیمنٹ وہی تو نہیں رہتا نا، وہ تو پھر چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ سبمیشن کا رستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے نظام پر، ان کی صفات پر کو مانیں، اور ہم اس پہ سبمٹ جب کر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھائیں گے جو کہ ہمیں پیور کر سکتا ہے۔ اکثر لوگ آم، یہ جو ہے کہیں گے نبی تو اتنے پیور تھے، یا وہ ان میں تو کوئی برائی نہیں تھی، اور ہم تو ان کے جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں ان کے تھرو اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پہچانتے ہی نہیں اگر نبی آپ کو سفارش نہیں کرے گا، وہ بھی جو اس دنیا میں ہی نہیں ہے، فرض کریں کہ ایک میں نبی کی بات کر رہی ہوں، مگر لوگ تو کوئی بیچ میں ولی ہیں اور اولیاء ہیں اور جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ہمارا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈائریکٹ کنیکشن کرنے کا راستہ دکھایا ہے، اس سے مانگنے کا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ آپ کو وہ صفات بناتا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے۔ رحم دل ہو، بیک بائٹنگ نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، ظلم نہ کرو۔ یہ سب چیزیں ہم جب بھی شیطان چاہتا ہے کہ یہ سارا نیگیٹو وہ چیزیں ہوں جو ساروں کو جہنم میں پھینک دیں، کیونکہ اس طرح پھر آپ کی پیوریفیکیشن کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور نمبر 24 میں جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کون اپنی سول کو آگے بڑھا رہا ہے، یعنی ہاں، اور ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو پوری طرح جانتے ہیں، اور پیچھے ہٹ جانے والوں کو بھی پوری طرح جانتے ہیں۔ مثلاً کہ جب ہم قرآن ہم نے پڑھ لیا، سمجھے، دیکھیں آپ، ہم پیدا ہوئے اگر ہوئے ایک گھرانے میں جو کہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ ہمیں آٹومیٹیکلی مسلمان نہیں بنا دیتا۔ آپ کا کوئی دین نہیں ہوتا جب تک آپ کو خود سمجھ نہ آ جائے کہ ہمارا دین ہے کیا، اور وہ بھی اسٹڈی کر کے، جو بھی اگر آپ کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اگر آپ کے پیرنٹس کہیں کہ بس ہم کرسچنز ہیں، وہ آگے نہ انسان کوئی اپنی مقدس کتاب کو پڑھے، نہ کبھی انہوں نے کوشش کی، سنی سنائی جو بھی ہے نا کہ میں کرسچن ہوں، میں کیوں میں عیسیٰ کو یہ مانتا ہوں۔ اسی طرح مسلمان ہیں تو آپ کے ماں باپ، دادا پردادا، چاہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو کوئی علم ہی نہیں تھا تو پھر تم کیا کہو گے؟
کیونکہ انسان کہے گا ہم نے تو وہی کیا جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے اور باپ دادا کرتے تھے۔ آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی علم، اگر وہ جاہل تھے تو پھر ہر انسان نے اپنی اپنے طور پہ سمجھنا ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے اپنی سول کے لیے، دے او اٹ ٹو دیم سیلف، کہ وہ اسٹڈی کریں۔ اسٹڈی کرنے کے لیے اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریلیجن کی، آپ کو کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اپنی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے اور مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ اب آگے کچھ رہ تو نہیں گیا، کمپلیٹ ہے، یعنی کہ آپ کے مذہب کی جو چیز ہے وہ اس میں ہے، کچھ اس سے باہر نہیں ہے، مفصل ہے، اور ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے اوور اینڈ اوور اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہمارے پاس کوئی پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ ہم کسی ملا سے جا کے پڑھیں، یا کسی ایک اور چیپٹر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایزی بنایا، آسان بنایا ہے، کوئی ہے جو سمجھنے والا ہو؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں انسانوں کو کہ چاہتے ہو تم چاہو گے تو پھر اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھانے والا بھی میں ہوں، میں علم القرآن، میں ٹیچر آف دا قرآن ہوں، یعنی ہمیں کسی ٹیچر کی بھی ضرورت نہیں، آج صرف نیت کی ضرورت ہے کہ ہم سچ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، ہے کوئی سمجھنے والا، یا تو اللہ جب آپ ولنگلی اپنے دل سے کہیں کہ میرے اللہ مجھے بتائیں، میرے آگے اپنے علم کے دروازے کھول دیں، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذمہ خود لیتے ہیں کہ میں نے اس کو، آپ سوچیں کہ کوئی ٹیچر آپ کو دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر بھی ہو جائے، کیا وہ آپ کے رب سے زیادہ آپ کو سمجھا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کے تو اور طریقے ہیں سمجھانے کے، وہ تو دلوں کو کھول دیتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو دلوں پہ تالے بھی لگا دیتے ہیں اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو۔ وہ طریقے تو کوئی کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں اور وہ اب کوشش کر کر کے وہ اسٹرائیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور آگے بڑھتے ہیں، ان کی سول، کیونکہ سول ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی، وہ گندا پانی جیسے اگر کھڑا ہو گیا نا تو وہ اس میں بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ یہ سول کو ٹھہرنا نہیں ہے، یا یہ آگے بڑھتی ہے یا یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسٹرائیو، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے اسٹرائیو کرو۔ اسٹرائیو کرنے کے کئی طریقے، یہ نہیں کہ آپ دروازے کھٹکھٹا کے جگہ جگہ جائیں اور تبلیغ کریں اور یہ اسٹرائیونگ ہے۔ اسٹرائیونگ آپ اپنے پیسے سے کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اسٹرائیونگ آپ لوگوں سے اپنے اللہ تعالیٰ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے لوگوں سے جو برتاؤ ہوتا ہے آپ کا وہ ٹھیک کرتے ہیں، ناپ تول میں جھوٹ نہیں بولتے، آپ اپنے نفس پہ قابو پا کے اپنی نیچر کے اگینسٹ جا کے تو اللہ کا خوف میں آپ کہتے نہیں نہیں، میں نے بالکل اس عادت پہ بھی قابو پانا ہے، یا اس پہ بھی، یا میری یہ برائی ہے۔ ہم اپنے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں، کیونکہ ہمارا سیلف جو ہے وہ اس پہ کانسٹنٹلی شیطان کے وار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نے ایمان لانے کے بعد پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور کس نے ایمان لانے کے بعد وہ بڑھنے کی جستجو کی، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ ورس نمبر 26، اس کا سب ٹائٹل ہے دی ہیومن ریس، وی کریٹڈ دی ہیومن بینگ فرام ایجڈ مڈ لائک دا پاٹرز کلے۔ ورس نمبر 27، ایز فار دا جنس وی کریٹڈ them before that from blazing fire۔ تو یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، ہم نے انسانی نسل، ہم نے انسان کو پرانی مٹی سے تخلیق کیا، جیسے کہ کمہار کی مٹی،
جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو ہم نے اس سے پہلے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے تخلیق کیا تھا۔ تو یہ پرانی مٹی کیا ہے؟ دیکھیں، جب ساری روحیں اس ہائی سوسائٹی میں تھیں، جہاں کے سارے ایلیمنٹس ہی اور ہیں، وہ یہ نہیں جو ہماری زمین کی سلامتی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ایلیمنٹس بنائے ہیں، 4 ایلیمنٹس ہیں مین، کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز میں یہ 4 ایلیمنٹ ہیں، اور یہ جو ایلیمنٹ ہیں یہ گھٹیا ہیں ان ایلیمنٹس کے مقابلے میں جو کہ ہائی سوسائٹی میں ہیں۔ وہ بالکل، وہ تو ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا کس قسم کی ڈائمینشن ہے، اور کس قسم کی اس میں جو ہے لائف کا آم، جو شیپ ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کی خوبصورتی کو کیسے، ہمیں زمین کی خوبصورتی کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جنت کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، کیونکہ انسانوں نے اس خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتے جو انہوں نے دیکھی نہیں کبھی، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو م- جو ہے الگوریکلی وہ مقابلہ کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی بہتی، مثلاً اگر نیچر ہے انسان کی، آپ لوگ کیمپنگ پہ جاتے ہیں یا باہر پیسفل نظارہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو پانی، اگر ریور ہے یا کوئی لیک ہے یا اوشن ہے، پانی ایک قدرتی جو ہے نا انسان کی آنکھوں کو بڑی تسکین دیتا ہے، پیس آف مائنڈ، اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں پھر سبزہ ہے، گرین ہے، گرین ویلوٹ کی طرح اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں۔ سو اور سارا کچھ جو بھی ہے نا وہ جنت کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ایلیگوریکل یا تمثیلی ہے، اس کی یہاں کی چیزوں کے ہمیں اس کے امیجن کرتے ہیں۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی بنائی، سول نہیں، سول تو اللہ تعالیٰ نے خود اسپیشل انسان میں ڈالی، کیونکہ سول ہی اصل انسان ہے، ہماری اصل ہم جو ہیں وہ ہمارے اندر کی جو سول ہے، جو ہم خود بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نہ مرنے والی نان ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹ ہے، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ اصل ہے ہم۔ یہ باڈی تو ایک گارمنٹ کی طرح یہاں جیسے اتار کے تو سول چلی جائے گی، ادھر سے نکل، اس پوری ڈائمینشن سے نکل جائے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی باڈی بنائی آدم کی، تو وہ یہاں کے ایلیمنٹس، ہوا، آگ، پانی جو بھی ہے، اب مٹی میں آپ پانی ملائیں، گوندیں اسے، اور اس کو پرفیکٹ کریں، بہت ملائم کرتے ہیں آپ، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ اس طرح کی مٹی نہیں بنائی، مگر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ والے جو ایلیمنٹس ہیں جس کے ہماری بونز کے اندر، وہ سارے جو زمین کے منرلز ہیں، جو پوٹاشیم ہے، جو کیلشیم ہے، جو آئرن ہے، یہ سب زمین میں، یہ سب زمین سے نکلتا ہے۔ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ہیں، جو خون کا ایک قطرہ ہے اس میں آئرن نہ ہو تو آپ کا خون نہیں بنتا، تو اسی طرح جو کچھ بھی ہے، پانی ہے، اس کے سارا 75% ہمارے اندر پانی ہے۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس تھے جو انہوں نے، جو ہائی سوسائٹی کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، جو سولز تھیں یا فرشتے تھے۔ تو ظاہر ہے ہم نے یہاں زندہ رہنا تھا، تو ہمیں ان ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہماری خوراک جو ہے اس میں کسی چیز میں آئرن ہے، تو کسی چیز میں پوٹاشیم ہے، تو کسی چیز میں وائٹامن ڈی ہے، کسی میں وہ چیزیں
بھی پیدا کی جو ہماری اس باڈی کو سسٹیننگ کی سسٹیننس کر سکتی تھی، یعنی اس کو نگہداشت اس کی زندگی کے لیے جو چاہیے تھی۔ تو پھر آگے ہے ذکر جہاں تک جنات کا تعلق ہے، تو ہم نے اس سے پہلے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے تخلیق کیا تھا، تو وہ پہلے ہی، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا، ایسی چیز جو کہ ایک لائٹ کی طرح ہو۔ وی ڈونٹ نو، وہ ضروری نہیں کہ یہ والی آگ جو ہم یہاں دیکھتے ہیں، آم، وہ کوئی ایسی یعنی کہ جو بھی ہے وہ ایسی انرجی ہے جو دیکھنے میں ایک فائر جیسے اثر رکھتی ہے، تو اس سے انہوں نے اس کو تخلیق کیا ہوا تھا۔ تو یہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہو گئے، آم، اور جو اللہ تعالیٰ کمہار کی مٹی کا بتا رہے ہیں وہ بھی جیسے کہ کمہار کی مٹی، یہ بھی ایک طرح کی تمثیلی ہے، لیکن وہ سارے ایلیمنٹس اگر آپ پوری باڈی میں جو چیزیں ہیں وہ اگر دیکھیں تو وہ اس دنیا سے وہ ساری وہ چیزیں یہاں ایلیمنٹس موجود ہیں۔ اور جنات جس چیز کے بھی بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو ویزیبل آئی سے نہیں دیکھ سکتے، بٹ لیکن وہ ہمارے درمیان میں پھر رہے ہیں، یو نو وہ موجود ہے ہر انسان کے اندر۔ ایک تو جن ہے اس کا اپنا، جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ جن ریلیز ہو جاتا ہے، اور جنوں کی جو زندگی ہے وہ انسانوں سے کئی سو سال زیادہ ہے، وہ کوئی 500 سے 700 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ایلیمنٹ سے وہ بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ عرصہ تک سسٹین کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جو مٹی کے ایلیمنٹ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اب انسانوں کی اور جنات کی باڈی کی اور یا ان کے وجود کی کنسٹرکشن کا ہمیں تفصیل سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ 28۔ Your Lord said to the angels, I am creating a human being from aged mud like the potter's clay. Um, 29, once I perfect him and blow into him from my spirit, you shall fall prostrate before him. The angels fell prostrate, all of them, except Iblis, Satan. He refused to be with the prostators. اب میں اردو پڑھتی ہوں اس کی۔ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں ایک انسان کی پرانی مٹی سے تخلیق کر رہا ہوں، جیسے کہ کمہار کی مٹی۔ ایک بار جب میں اسے مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس یعنی کہ شیطان کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ اب ہماری یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، گریٹ فیوڈ، کہ وہ ہائی سوسائٹی جب ہمارے ہر انسان اور تمام روحیں، چاہے وہ آج وہ فرشتے ہیں یا جنز ہیں یا درخت ہیں یا سورج چاند ستارے ہیں یا جو بھی ہے، جانور پرندے، یہ تمام روحیں جو ہیں وہ پہلے ایک ہی شیپ میں تھیں۔ وہاں پہ ان کی کلاسیفیکیشن ہوئی 4 چیزوں میں، وہ اس کے مطابق ہوئی جو جو فیصلے ہر سول نے کیے اس جھگڑے کے بعد۔ یہ یہاں سے ابتدا ہوئی فساد کی یا اس جھگڑے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہو گئی ایک بہت بڑے فرشتے کی اندر کے خیالات کی، تو آگے چل کے وہ نکلے گا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں ٹیسٹ کرتا ہوں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا، وہ سب کے اندر کے حال جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرشتوں سے کہا، میں ایک انسان کی پرانی مٹی سے تخلیق کر، یعنی پرانی سی مٹی
اب آپ سوچیں نا، اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کوئی ایک ایسا مٹیریل جو ان کی نظروں میں بڑے کم لیول کا تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی انہیں، کہ جیسے کمہار کی مٹی ہوتی ہے، اب کمہار کی مٹی کی کسی کو کیا اہمیت؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھے نا، وہ اب اس طرح سے اپنے تمام فرشتوں کو ٹیسٹ کرے. ایک بار جب میں اسے مکمل کر دوں، اس میں اپنی روح سے پھونک دوں، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے کام کا کہا جہاں پہ ڈائریکٹلی ہر کسی کی ایگو کا ٹیسٹ ہوا کہ کیا ان میں ایگو ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں ہوں تو ہم ایگو نہیں رکھ سکتے، یعنی ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہم صرف اللہ کی مرضی اور ان کے ہر چیز میں ہم سبمٹ کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ وہاں ہوتے ہوئے جو ہے روحیں وہ بھٹک گئیں اور اس چیز پہ قائم نہ رہ سکیں کہ ہر چیز کی قدرت، ہر چیز کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک طرح کا اس میں ٹیسٹ میں ڈالا. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے. سبحان اللہ. آج فرشتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، سوائے ابلیس کے. اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے اب ایک سول انڈیپینڈنٹ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا، اب میں آگے پڑھتی ہوں، پھر اس کو کٹھائی ڈسکس کرنے. He said, "Oh Iblis, why are you not with the prostrators?" He said, "Oh Iblis, why are you not with the prostrator?" اس نے کہا، اے ابلیس، تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ He said, "I am not to prostrate before a human being whom you created from aged mud like the potter's clay." اس نے کہا، میں ایسے انسان کے سامنے سجدے کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم نے پرانی مٹی سے تخلیق کی ہے، جو کمہار کی مٹی کی مانند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ سارے فرشتے سجدے میں، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا وہی اوبے، وہ فوراً گر گئے. انہوں نے نہیں، اللہ تعالیٰ ایک درخت کا بھی کہہ سکتے تھے اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ یا کچھ بھی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے تعظیم تو اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی، ان کا حکم ماننا تھا، اور تو کچھ نہیں، چاہے آگے کچھ بھی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے سوال کیا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے، ظاہر ہے کہ اس نے اس کی اندر جو اس کی میں تھی یا اس کی اپنی ایگو بن چکی تھی، جس میں ایگو کیا ہوتی ہے، ایک انفارمیشن بیسڈ، جو آپ کے دماغ میں ایک نالج ہوتا ہے اپنا، جو آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے تھرو آؤٹ یور لائف. جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں وہ بننا شروع ہوتی ہے. وہ نالج بیس ایک چیز ہے جو آن رہتی ہے آپ کے اندر، اور وہ اس کو آپ کہتے ہیں یہ میری پرسنالٹی ہے. جب اللہ تعالیٰ پیور روحوں کو پیدا کرتے ہیں، ان کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، سب ایک لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر آتے ہیں، کسی کے اندر ایگو نہیں ہوتی. ایگو بنتی ہے اس کے جو بھی انوائرمنٹ ہے اور جو بھی اس کی ایجوکیشن ہے اور جہاں وہ جو بھی اسٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ سٹور ہوتی ہے انفارمیشن ہمارے دماغ میں، اور وہی آپ کو کہتی ہے نہیں مگر یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. یعنی کہ آپ اگر کسی اور کو کہیں یا کیا، وہ تو اور بات ہے. اللہ کو کہیں کہ نہیں ٹھہر جاؤ، استغفر اللہ، اس نے اتنی بڑی جرت کی. تو اس نے کہا کہ میں ایسے انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا جس کو آپ نے پرانی مٹی سے تخلیق کیا ہے، جو کمہار کی مٹی کی مانند ہے. اب ایک گھٹیا چیز ہے. اس نے کہا، He said, "Therefore you must get out. You are banished." اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، لہٰذا تم نکل جاؤ، تمہیں نکال دیا گیا ہے. You have 35. You have incurred my condemnation until the day of judgment. تم نے قیامت کے دن تک میری لعنت مول لے لی ہے.
اب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم ایبسولوٹلی وہاں آپ رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایگو آ گئی۔ ادر دین ایگو، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلا جو آلریڈی ایک ناخدا یا ایک ہمارے اندر اپنا کہتے ہیں نا یہ میں ہوں، وہ اصل میں ایک اور بت ہے جو آپ کے اندر بن چکا ہے، اور آپ اس کی زیادہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل یور ایگو، بار بار قرآن میں، کہ اس ہستی کو ہٹاؤ جو تم نے خود بنا لیا اپنے اندر، جو بعض دفعہ یہ میری چیزوں کو چیلنج کرتی، یہ نہیں سنتی، یا میرے جب احکامات آتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں کہ نہیں جی میری تو انفارمیشن یہ کہتی ہے تو یہ کیا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے سب سے بڑا اینڈ میں جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک دیوار ہوگی وہ ایگو کی ہے۔ وہ سبمٹ کرنے سے آپ کو ہمیشہ سامنے آتی ہے اور کہتی ہے نہیں نہیں مگر تم زیادہ بہتر ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں نکال دیا گیا، وہ آلریڈی ہو گیا، آٹومیٹیکلی وہ ڈیسیژن ہو گیا۔ کوئی اس پیور فضا میں نہیں رہ سکتا ایگو کے ساتھ۔ تو ہمیں سب سے بڑا کام اس دنیا میں یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو سخت قسم کا میں ہے وہ ہم نے اس کو جہاں موقع ملے ہم اس کو دبائیں 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 دبائیں۔ وہ شیطان کو ریپریزینٹ کرتا ہے، وہ وسپر ہے ڈیول کی، جو ہمارے دماغ میں آتی ہے، جو ہمیں غصہ دلا دیتی ہے، جو ہمیں نفرت کراتی ہے ہم سے، خواہ مخواہ لوگوں کی تعصب کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، اور قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور کیا نہیں ہوتا۔ وہ ایگو ہی بھاگی پھرتی ہے، اور ایگو شیطان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے اس کی نہیں سننی، ہم نے اللہ کے اندر پناہ مانگنی ہے۔ جب بھی ہمیں شیطان کی وسپر آئے، وہ جو ایگو کے تھرو آتی ہے، وہ اندر جو ہمارے دماغ بولتا رہتا ہے، وہ ہے وہ وسپر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا سہارا لیں اور ان میں پناہ مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت تک تم کنڈیمڈ ہو، کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے اس پہ قرض کر دیا نا، اسے لعنت ڈال دی اپنی، اور اس کو وہاں سے نکال، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نکال رہا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، آخری 2 آیات ہیں انشاءاللہ، پھر ختم ہے آج کی اسٹڈی۔ He said, My Lord, respect me until the day they are resurrected۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دیں جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ He said, You are respected۔ اس نے کہا تمہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ پہلا جو پہلی آیت ہے اس میں شیطان کہہ رہا ہے اے میرے رب، وہ مانتا ہے اس کے رب ہے، اس کے پاس تمام طاقت ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر بھی اس کی ایگو نے اسے مجبور کر دیا حکم عدولی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس نے منت کی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ مجھے ایک چانس دے دیں، ایک مہلت دے دیں، کہ جب اب اس کو یہ بھی پتا تھا کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ دیکھیں یہ اب جو گریٹ فیوڈ کی کچھ چیزیں ہیں اس کے ٹائم فریمز بہت کلیئر نہیں ہیں، لیکن اس کو ڈیفینیٹلی اس بات کا پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ انسان پراببلی ایڈم جو ہے ریپریزینٹ کرے گا انسانوں کو، اور یہ دوبارہ سے زندہ ہوئیں گے۔ یہ سارا تو اللہ تعالیٰ تو اس کو اسی وقت جہنم میں بھیج دیتے، فرشتوں نے بھی کہہ دیا تھا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک موقع مانگ لیا۔ اب دیکھیں اگر کسی کو آپ ایک بھی موقع نہیں دیتے کہ جو کلیم وہ کرے، اگر اس کے کلیم کو کہ بھئی ٹیسٹ کریں مجھے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو، میں کیا ہوں، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک بار مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، ہر کسی کو کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، انکلوڈنگ شیطان،
کہ کیوں نہیں تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ تو یہ ہے وہ ان آیات میں وہ سارا گریٹ فیوڈ جس کا ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے، اور قرآن کے پڑھنے والے تک نہیں صحیح طرح بیان کر سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدم کی وجہ سے، اس کی غلطی سے سارے انسان جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں سزا، اس دنیا میں آ گئے، اور یہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ہم سب کی غلطی ہے، کیونکہ جس طرح شیطان کی ایگو تھی، اس طرح بہت سے اور روحوں میں بھی اس طرح کی ڈاماڈول ایک آئیڈیا آ گیا کہ شاید یہ وہ آگے چل کے پھر وہ شیطان، مطلب ہے بیسیکلی تو اس نے یہی کہا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی اس نے جو ان کی آمنیپوٹنس ہے، جو ان کی خصوصیات ہیں، ان کو چیلنج کیا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، میرے اندر بھی طاقت ہے، میں بھی یہ خدا ہو سکتا ہوں۔ تو انسانوں کی جو انسان بنے وہ اس کیٹیگری میں آئے جو کہ نہ ادھر کے تھے اور نہ ادھر کنفرم نہیں تھے، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا چانس دیا۔ یہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے، انشاءاللہ مختلف آیات میں ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شان بلند ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میری آج کی قرآن کی اسٹڈی یہاں ختم ہوتی ہے۔ آم، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں اگر میرے سے کوئی غلط بیانی یہاں ہو گئی ہو، تو انشاءاللہ باقی بہن بھائی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کامنٹ ہے، پلیز فیل فری ٹو ڈو دیٹ۔ السلام علیکم۔ MashaAllah. Praise God. ماشاء اللہ، پریز گاڈ، تھینک یو سسٹر۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بڑے اتنے خوبصورت اور نالجبل انداز میں ان سب کی جو ہے آیات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر وہ جو گردہ افشانی ہے اس کو پریز بی ٹو گاڈ، اور اس کے علاوہ پھر یہ کمہار کی مٹی جو ہے، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں صرف یہ نہیں کہہ دے کہ مٹی سے بنا ہے، نہیں، اس کا نام اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ پاٹرز کلے، جیسے کہ کمہار کی مٹی۔ تو یہ اگر ہم خود اپنی آنکھوں سے اب دیکھتے ہیں کہ جو کمہار کی مٹی جو ہے یہ باقی مٹی سے بہت مختلف کر کے ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اس میں اسی سے ہی جو ہے وہ مختلف قسم کے برتن اور مختلف قسم کے جو اسٹیچوز اور چیزیں جو ہیں یہ بنائی جاتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی مٹی ہے جس کے اندر کہ جو پانی کے ساتھ جب اس کو اس کو گوندا جاتا ہے مٹی کو، تو یہ بہت لچکدار قسم کی ہوتی ہے۔ اسی سے ہی شکلیں بھی بنتی ہیں اور برتن وغیرہ جو ہیں وہ بھی بنائے جاتے ہیں، جیسے دیگچیاں اور گلاس اور پیالے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں۔ اور اس کے اندر یہ ایک بہت سی کوئی معدنیات بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، اور جس کی وجہ سے یہ بہت، اس کو آپ جس طرح کا ڈھالیں، جس طرح کا چاہیں، اسی طرح کی چیز آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ آپ عام مٹی کو اگر ہم اٹھا کے اس کو پانی ڈال کے اس کو اگر ہم کچھ بنانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں بنے گی، وہ ٹوٹ جائے گی یا ادھر ادھر گر جائے گی۔ مگر یہ ایک خاص طرح سے یہ مٹی جو ہے کمہار کی اس کو یہ ہوتی ہے، اور اس کو باقاعدہ اس سے یہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ بنی رہتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے ایک چیز ٹوٹ گئی ہے، ادھر سے دوسری چیز ابھی آپ بنا رہے ہیں اور پھر وہ کھڑی نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم انسانوں کی جو تخلیق ہے اس کو کمہار کی مٹی سے، جیسے سسٹر نے سبحان اللہ اتنے خوبصورت انداز میں جیسے فرمایا کہ ہماری باڈی میں یہ ساری جو ارتھلی چیزیں ہیں جو جن کی
ہمارے جسم کو ضروری ہوتا ہے، جیسے پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، اور جو ہے ہماری بونز کے لیے جو آئرن ہے، اور اس طرح کی کیلشیم، جس تمام چیزیں جو ہیں یہ ارتھلی مٹیریل ہیں، اور یہ ہماری جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہی یہ جو ہے کمہار کی مٹی وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور عام مٹی سے، اور اس کو بھی خاص سرٹن طریقے سے جو ہے اس کو گوندا جاتا ہے، اور اس سے جس سے کہ وہ شیپ بنتی ہے مختلف چیزوں کی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو یہ تمثیلیں دیتے ہیں، ان سے وہ ہمیں اتنا ہمیں سمجھاتے ہیں۔ جیسے ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پر وہ جو ابھی بالکل سیکھ رہے ہوتے، لرننگ کے لیے آئے ہوتی ہیں، ان کو جس طرح سے پیار سے اور چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ان کو ٹیچر ٹیچ کرتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ہماری ہی اس زمین کی جو چیزیں ہیں ان سے تمثیل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں، تاکہ ہم ان کی عظمت اور شان کو انہی کے ذریعے پہچان سکیں اور ہمارے لیے آسانی ہو اللہ تعالیٰ کے اس اتنے عظیم اور اتنے بڑے جو یہ جو چیزیں ہیں، جو انسان ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، جو باقی پرندے، جانور، یہ زمین، ہر چیز، تو تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور سمجھ کے کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو پہچان کہ وہ کیا ہستی ہیں اور ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم اپنی اوقات کو بھی سمجھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عظمت اور شان ہے اس کو بھی سمجھیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ پھر یہ کمہار کی مٹی سے بنی ہوئی یہ جو انسان ہیں ان کو ان کی عظمت کے اور شان کے مقابلے میں کھڑا نہ کریں، ہم سمجھیں کہ ہم انسان کس چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم انسانوں پر، انسانیت پر یہ ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے سمجھائی ہیں اپنی اس مقدس کتاب میں، اور آسان بنایا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم بچ سکیں اس گناہ عظیم سے جب ہم انسانوں کو جو کمہار کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں ان کو ان کی برابر کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے برابر میں لے آتے۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ۔ سو یہ اگر بندہ غور کرے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ پودے وغیرہ، بارش، پانی سسٹم، جتنی بھی باتیں یہاں پہ مینشن کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور شیطان کے ساتھ بھی وہی آپ دیکھ لیں، وہی سلسلہ ہے۔ تو اس میں بندہ ذرا تھوڑی دیر غور کرے کہ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی سے ٹکر لینے کا سوچ رہے ہیں۔ I mean کیسے انسان کی ایگوز کو اتنا بیوقوف بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم، اتنے محبت کرنے والے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم سے اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو ہم کس طرح رسپانس کریں۔ یہاں پہ یہ شیطان کی ایگزامپل ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تم، اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں، فرشتوں کو بھی، تو وہ تو بغیر، جہاں پہ کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی سوال بھی کیا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ ان کی کیفیت کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بلا تاخیر کیے انہوں نے کر دیا۔ اب شیطان جو ہے وہ سوال شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذرا خوش دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ڈفرینٹ پارٹس میں آپ کو قرآن میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، پھر وہ منع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پہ جو کہا گیا کہ اس کے اندر اپنی میں روح پھونکوں گا، تو اس وقت بھی شیطان کو خیال نہیں آیا کہ میرے رب کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہے کہ تم کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو کمہار کی مٹی سے، جو کہ بہت ہی پیوریفائڈ، ایجڈ، جو خالص مٹی ہوتی ہے،
ابھی پچھلے 2-3 دن سے میں اپنے بیک یارڈ میں کام کر رہا تھا اور کئی جگہ کھدائی کی، تو وہ ڈفرینٹ طرح کی مٹی میں نے دیکھی. کچھ ریتیلی مٹی تھی، کچھ سالڈ مٹی تھی، اس میں پتھر تھے. تو جیسے آپ ماشاء اللہ سسٹر آپ نے کہا، ان میں کسی بھی مٹی سے آپ کچھ بنا نہیں سکتے. اس کے لیے آپ کو بہت ہی صاف پیورفائڈ کسی خاص جگہ سے کوئی مٹی نکالی جاتی ہے، اس سے اس کو پیوریفائی کر کے آپ یہ پتلے وغیرہ جو انسان بناتا ہے چیزیں وہ بن سکتی ہیں. تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو خاص ایک مٹی سے بناؤں گا، پھر اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں گا تو تم سجدے میں گر جانا. تو میں مطلب اے شیطان، اے ابلیس، کیا تمہیں وہ بھی بات سمجھ میں نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی روح اس میں پھونکی جائے گی، اس کریچر میں، وہ جو بشر یا جو بھی چیز اللہ تعالیٰ بنائیں گے، بھلے وہ پرندہ ہوتا، بھلے وہ ایک گھوڑا ہوتا، بھلے وہ ڈونکی ہوتا، کوئی بھی چیز ہوتی، وہ ہم انسان سے بھی لوور لیول کی کوئی چیز ہوتی، اس کے اندر اللہ کی روح پھونکی گئی ہے. اب یہ آج انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ تم چند کچھ ایسی زمین میں کریچر ہیں جن کو تم نفرت کر دیکھتے بھی نہیں ہو، حقارت سے دیکھتے ہو، اگر تم کو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک کریچر بنائیں گے بہت ہی تم سے لوور لیول کا، اور اس میں اپنی روح پھونکیں گے، تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ روح پھونکنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی اس کو تم کوئی ویلیو دے رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب ان سب باتوں کو بھی پاس کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے شیطان ابلیس، کہ تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے ابلیس کے لیے، کہ انسان کے لیے بھی، کہ تم کو تمہیں کس چیز نے روکا. اب ہاتھ سے بنائی گئی چیز کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کیا تمہارے دل میں ذرا سی بھی رب العالمین کے لیے عزت نہیں تھی کہ میرے رب نے اپنے ہاتھ سے اس کریچر کو بنایا ہے، اس بشر کو بنایا ہے؟ اس کی ہی لاج میں رکھ لوں کہ میرے اندر اتنی اکڑ ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا سوچ میں پڑ جاؤں کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مشین سے بنی چیزیں ہوتی ہیں اور ہاتھ سے بنی چیزوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور کئی جگہ لکھا ہوتا ہے اٹس ہینڈ میڈ، ہاتھ سے بنا ہوا. کوئی پینٹنگز بھی ہوتی ہیں جو ہاتھ سے بڑی خاص بنائی جاتی ہیں، ان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. وہ بھی سب کراس کر گیا. اب ہمارے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جیسے موسیٰ کی سٹوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچڑا ذبح کرو اور انہوں نے بحث شروع کر دی. ہمارے اوپر جو آج کی جو مسلمان ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ رب العالمین نے اتنی محبت سے ہمیں ایک کتاب دی ہے اور بار بار اس میں کہا ہے کہ اسی کتاب کو فالو کرو. شیطان کو کہا ہے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، موسیٰ نے کہا کہ بچڑا ذبح کرو. ہمارے لیے جو احکامات ہیں قرآن میں، ہم جو اتنی انگلیاں اٹھاتے ہیں ابلیس کے اوپر، ہم پہ جو انگلیاں اٹھائی جائیں گی اس کا آپ کو اندازہ ہے ذرا؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کام ایسے کرو، یہ کام ایسے کرو، اور یہ کام ایسے کرو. اتنے جو بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اور ہم نے ان کے خلاف اتنی حجتیں بنا لی ہیں، ان کے خلاف ہم نے بہت ساری سورسز کھڑی کر دی ہیں. ان کے خلاف بھی میں آج ہی سن رہا تھا، ایک بہت بڑا ایک عالم ہے مسلمانوں کا، نعمان علی خان، انہوں نے تو وہ موسیٰ اور فرعون کی سٹوری بدل دی پوری. میں سن کے حیران رہ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پریسٹ تھے، وہ یہ تھے اور وہ تھے. سمپل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سٹوری دی ہے اس سے ہٹ کے اس کا لب لباب ہی چینج کر دیا، اور ایک انسان کھڑا نہیں ہوا سوال کرنے کے لیے کہ آپ نے سٹوری بدل دی، قرآن سے ہٹ کے بات بیان کر دی. ہمارے اوپر جو سوال اٹھے جائیں گے، ہم تو سمپل بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم مجھ سے ملاقات کرنے آؤ تو یہ 4 سٹیپ ہیں، یہ کر کے آؤ. کرتے ہیں آپ؟ آف کورس نہیں کرتے. تو ہم شیطان سے کہاں سے مختلف ہو گئے؟ ہم نے اس کے علاوہ کتنی حجتیں بنا لی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجھ سے بات کرنے آؤ صلات میں تو ماڈریٹ ٹون، اس کے اپوزٹ میں ہم نے کتابیں کھڑی کر دی ہیں. بس تیار رہیں جواب دینے کے لیے. قیامت کے دن لائف تو چھوٹی ہے. السلام علیکم.